जुबली हिल्स ضمنی انتخاب میں بی جے پی اپنی ضمانت بھی نہ بچا سکی، جس پر مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر کشن ریڈی نے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جبلی ہلز میں بی جے پی نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی۔ کشن ریڈی کا کہنا تھا کہ مجلس کی حمایت اور پیسے کے استعمال کے باعث ہی کانگریس کامیاب ہوئی۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ پارٹی اس شکست کا تجزیہ کر رہی ہے۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ جبلی ہلز میں بی جے پی کی زمین مضبوط نہیں ہے، یہاں تک کہ علاقے میں پارٹی کے کارپوریٹر بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بی جے پی نے اپنی پوری طاقت جھونک کر انتخابی مہم چلائی۔ ان کے مطابق جبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں ایم آئی ایم کی پشت پناہی اور پیسوں کی تقسیم کی وجہ سے ہی کانگریس کی جیت ممکن ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جبلی ہلز کے نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور عوام کے فیصلے کو سراخوں پر رکھا جائے گا۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ بی جے پی اب بلدی انتخابات پر مرکوز کر رہی ہے۔ بہار میں مجلس کی 2 شاندار فتح، سرور عالم کے بعد اخترالایمان بھی بھاری اکثریت سے کامیاب، دیگر 4 حلقوں میں سبقت برقرار۔ بہار اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے مسلسل دوسری بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آمور اسمبلی حلقے سے اخترالایمان نے 38,943 ووٹوں کی بھاری اکثریت کے ساتھ شاندار جیت درج کی ہے۔ یہ مجلس کی دوسری فتح ہے جس نے انتخابی ماحول میں پارٹی کی مضبوط موجودگی کو مزید واضح کر دیا ہے۔ حیدرآباد کے جبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو نے شاندار اور تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے بی آر ایس امیدوار ایم سنیتا کو بھاری اکثریت سے شکست دے دی۔ ووٹوں کی گنتی شروع ہوتے ہی پہلے راؤنڈ سے آخری راؤنڈ تک نوین یادو نے مسلسل اپنی برتری برقرار رکھی اور کسی بھی مرحلے پر مقابلہ کانٹے کا نہیں رہا۔ پہلے ہی راؤنڈ میں ہزاروں ووٹوں کا فرق سامنے آ گیا تھا جس نے انتخابی نتیجے کا رخ واضح کر دیا۔ اس کے بعد راؤنڈ در راؤنڈ کانگریس امیدوار کی سبقت میں اضافہ ہوتا گیا اور بی آر ایس امیدوار مکمل گنتی کے دوران فرق کم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ گنتی کے تمام 10 راؤنڈز میں نوین یادو ہی سب سے آگے رہے اور آخرکار 25,000 سے زیادہ ووٹوں کی فیصلہ کن اکثریت کے ساتھ جیت اپنے نام کر لی۔ اس کامیابی نے حلقے میں نہ صرف کانگریس کی پوزیشن کو مضبوط کیا بلکہ نوین یادو کی سیاسی ساکھ کو بھی نئی بلندی دی۔ وہ اس سے قبل اسی حلقے سے 2 مرتبہ شکست کھا چکے تھے، لیکن اس بار انہوں نے زبردست کم بیک کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ عوام کا اعتماد ان کے ساتھ ہے۔ ووٹرز کے فیصلے نے جبلی ہلز میں تبدیلی کی لہر واضح کر دی اور کانگریس کا پرچم اس حلقے میں ایک بڑی اکثریت کے ساتھ لہرا دیا۔ الیکشن کمیشن سے موصولہ تازہ رجحانات کے مطابق بہار اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے نے اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر لی ہے، جبکہ مہا گٹھ بندھن کی نشستیں محدود ہوتی جا رہی ہے۔ این ڈی اے کی 199 لیڈز واضح اکثریت سے کہیں آگے ہے، جبکہ مہا گٹھ بندھن 33 نشستوں کے آس پاس سمٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ گنتی جاری ہے اور کچھ نشستوں پر مقابلہ سخت ہے، مگر مجموعی طور پر این ڈی اے کے حق میں واضح ہے۔ حیدرآباد کے جبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی گنتی سے کچھ ہی گھنٹے قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ این سی پی یعنی کہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے امیدوار 40 سالہ محمد انور دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئے۔ بتایا گیا ہے کہ انور کا تعلق شہر کے راگڈا سے تھا۔ ان کی اچانک موت نے سیاسی حلقوں اور مقامی عوام میں صدمے کی لہر دوڑا دی۔ انتخابی نتائج کے اعلان سے پہلے امیدوار کی موت نے ماحول کو انتہائی غمگین اور سنسنی خیز بنا دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ گنتی کا عمل جمعے کی صبح 8 بجے سے شروع ہوا۔ انتخابی حکام نے صاف و شفاف اور پرامن گنتی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی اسٹیڈیم میں سخت سیکورٹی کے ساتھ گنتی کا عمل انجام دیا جا رہا ہے، جہاں پولیس نے بھاری بندوبست کر رکھا ہے۔ محمد انور کی اچانک موت نے ضمنی انتخاب کے ماحول کو سوگوار بنا دیا، جبکہ نتائج کے لیے بے چینی کے ساتھ افسوس کی فضا بھی چھا گئی۔ بہار اسمبلی انتخابات میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اہم پیش قدمی کرتے ہوئے اپنا پہلا کھاتہ کھول دیا ہے۔ کوچا دھامن اسمبلی حلقے سے مجلس کے امیدوار سرور عالم نے 20,000 سے زائد ووٹوں کی بھاری اکثریت کے ساتھ شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جو پارٹی کے لیے بڑی سیاسی تقویت سمجھی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ابتدائی رجحانات میں پارٹی مزید 5 حلقوں میں مضبوط سبقت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مجلس کی یہ ابتدائی کارکردگی نہ صرف پارٹی کی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ انتخابی منظرنامے میں ایک نئی سیاسی ہلچل بھی پیدا کر رہی ہے۔ جیسے جیسے ووٹوں کی گنتی آگے بڑھ رہی ہے، یہ رجحانات مزید اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور ریاست کے سیاسی نقشے میں ممکنہ تبدیلی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ نومبر 24 تک بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا کریں اعلان، تلنگانہ ہائی کورٹ کا حکومت پر زور۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جمعہ 14 نومبر کو ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ 24 نومبر تک بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے۔
ہائی کورٹ نے زور دیا ہے کہ پنچایتی انتخابات ان کی میعاد ختم ہونے کے 6 ماہ کے اندر کرائے جائیں۔ عدالت نے سماعت کے دوران کہا کہ ہم نے صرف BC ریزرویشن کے بارے میں اعتراضات اٹھائے ہیں اور انتخابات کرانے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھائے۔ جمعے کو ریاستی الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ وہ متنازعہ BC ریزرویشن والے دیہاتوں کو چھوڑ کر انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جزوی رویے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات مرحلے وار کرانا قابل عمل نہیں ہے۔ اس نے 24 نومبر تک انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرنے کا اعادہ کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 21 نومبر کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ وہ راشٹرپتی نیلام میں بھارتیہ کلا مہوتسو میں شرکت کریں گی۔ خصوصی فضائیہ طیارے سے بیگم پیٹ آمد کے بعد صدر جمہوریہ راج بھون روانہ ہوں گی۔ صدر جمہوریہ راج بھون میں شب بسری کے بعد آندھرا پردیش پٹاپرتی روانہ ہوں گی، جہاں 22 نومبر کو سری ستیہ سائی بابا کے آشرم میں پروگرام میں شرکت کریں گی۔ اسی دوران نائب صدر جمہوریہ پی رادھا کرشنن 16 نومبر کو راموجی فلم سٹی میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ 16 نومبر کی دوپہر بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد نائب صدر جمہوریہ راج بھون میں گورنر جشنو دیو ورما کے اسرانے میں شرکت کریں گے۔ وہ اسی رات میں نئی دہلی واپس ہو جائیں گے۔ چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے صدر جمہوریہ و نائب صدر جمہوریہ کے دورے کے انتظامات کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور نقائص سے پاک انتظامات کی ہدایت دی۔ تلنگانہ موسم سرما کی سردی کی لپیٹ میں رہا، کیونکہ جمعرات کو کئی اضلاع میں درجہ حرارت گر گیا۔ عادل آباد میں کم از کم 10.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ریاست موسم کی ابتدائی اور شدید ترین سردی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے اطلاع دی ہے کہ کئی علاقوں میں رات کا درجہ حرارت معمول سے 3 تا 4 ڈگری کم ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اگلے 3 دنوں کے دوران ریاست بھر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ شمال اور شمال مشرق سے ہوائیں چل رہی ہیں اور حالات سرد ہیں۔ حیدرآباد کے شیلنگم پلی میں سنگل ہندسے کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد میں بھی رات بھر سخت سردی کا سامنا کرنا پڑا۔ شیلنگم پلی میں یونیورسٹی آف حیدرآباد کیمپس میں اس موسم میں شہر میں سب سے کم درجہ حرارت 8.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔